السلام علیکم دوستو، فیصل ٹی وی میں خوش آمدید۔ 828 میٹر بلند اور 163 منزلوں پر مشتمل عمارت جو دبئی کی شان اور اس کی پہچان بن چکی ہے، جو انجینئرنگ اور جدید ٹیکنالوجی کا ایک شاہکار ہے۔ اس کی تعمیر میں کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، 828 میٹر کی بلندی پر آخر کنکریٹ کو کیسے پہنچایا گیا اور اتنی اونچائی پر ہوا کے پریشر سے بلڈنگ کو جھکاؤ سے کیسے محفوظ رکھا گیا، آئیے ان تمام سوالات کے جواب ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دوستو، برج خلیفہ کی تعمیر کا خواب پہلی بار دبئی کے حکمرانوں نے اس وقت دیکھا جب دبئی تیزی سے ترقی کر رہا تھا اور دنیا کے مرکز میں ایک نیا مقام حاصل کرنے کی کوشش میں تھا۔ دبئی کو ایک ایسی عمارت کی ضرورت تھی جو دنیا کی تمام عمارتوں کو پیچھے چھوڑ دے اور دبئی کو ایک نئی شناخت دے۔ یہ 2004 کی بات ہے جب برج خلیفہ کی تعمیر کا کام شروع ہوا۔ اس کا ڈیزائن دنیا کے مشہور آرکیٹیکٹ ایڈریان سمتھ نے تیار کیا، جو امریکہ کے ایک مشہور آرکیٹیکٹ تھے۔ منصوبے کا مقصد صرف ایک بلند ترین عمارت تعمیر کرنا ہی نہیں تھا، بلکہ ایک ایسی عمارت کو بنانا تھا جو خوبصورتی اور مضبوطی کا شاہکار بھی ہو۔ دوستو، برج خلیفہ کی بلندی ایک بڑا چیلنج تھی۔ جتنا اونچا آپ کسی عمارت کو لے کر جاتے ہیں، اتنا ہی زیادہ ہوا کا دباؤ اس پر پڑتا ہے اور عمارت کو جھکنے یا ٹوٹنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے انجینئرز نے ایک خاص ٹائپر ڈیزائن بنایا جس میں عمارت کے حصے اوپر کی جانب آہستہ آہستہ تنگ ہوتے چلے جاتے ہیں۔ یہ ڈیزائن ہوا کے دباؤ کو کم کرتا ہے اور عمارت کو مستحکم رکھتا ہے۔ لیکن دوستو، صرف یہی ایک مسئلہ نہیں تھا۔ 800 میٹر سے زیادہ بلندی پر کنکریٹ کی منتقلی ایک انتہائی پیچیدہ کام تھا۔ عام کنکریٹ اتنی بلندی پر استعمال نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اس مسئلے کے حل کے لیے خاص طور پر تیار کردہ کنکریٹ کا استعمال کیا گیا جو انتہائی مضبوط اور دیر پا تھا۔ برج خلیفہ کی تعمیر میں جدید ترین ٹیکنالوجی کا استعمال کیا گیا، جیسے کہ خودکار کرینز اور اعلیٰ درجے کے مشینری سسٹمز۔ کنکریٹ کو اوپر تک پہنچانے کے لیے پمپنگ ٹیکنالوجی کا استعمال کیا گیا، جس کی مدد سے کنکریٹ کو 600 میٹر سے زائد بلندی پر پمپ کیا گیا، جو کہ ایک نیا عالمی ریکارڈ تھا۔ برج خلیفہ کی تعمیر میں 3,30,000 کیوبک میٹر کنکریٹ اور 39,000 ٹن اسٹیل استعمال ہوا۔ اتنی بڑی مقدار میں مواد کا استعمال اور اس کو صحیح طریقے سے ترتیب دینا ایک مشکل ترین کام تھا، جسے دن رات کی محنت اور انجینئرنگ کے کمال سے ممکن بنایا گیا۔ دوستو، برج خلیفہ کی تعمیر میں نہ صرف جدید مشینری اور ٹیکنالوجی کا اہم کردار تھا، بلکہ انسانی محنت بھی اس میں شامل تھی۔ اس منصوبے میں 12,000 سے زائد مزدوروں نے حصہ لیا، جس میں سے زیادہ تر کا تعلق ایشیا کے مختلف ممالک سے تھا۔ یہ لوگ دن رات شدید محنت کرتے تھے تاکہ منصوبے کو وقت پر مکمل کیا جا سکے۔ ان مزدوروں نے دبئی کی سخت گرمی میں کام کیا، جہاں درجہ حرارت اکثر 50 ڈگری سیلسیس سے تجاوز کر جاتا تھا، لیکن ان کے عزم اور محنت کی بدولت یہ عمارت ممکن ہو پائی۔ دوستو، برج خلیفہ کی تعمیر کے دوران مالی مشکلات بھی پیش آئیں۔ عالمی مالیاتی بحران 2008 میں اپنی انتہا پر تھا، جس کے باعث تعمیراتی منصوبے میں تاخیر ہوئی اور اخراجات میں بھی اضافہ ہوا۔ دبئی کی حکومت کو اس منصوبے کو مکمل کرنے کے لیے اضافی سرمایہ کاری کرنا پڑی۔ اس کے علاوہ متعدد ٹیکنیکل پرابلمز بھی سامنے آئے، جیسا کہ عمارت کے مختلف حصوں میں ہم آہنگی پیدا کرنا اور اونچائی پر کام کرنے والی ٹیمز کے لیے حفاظتی اقدامات کو یقینی بنانا۔ انجینئرز کو ان مسائل کو حل کرنے کے لیے مسلسل نئے طریقے اپنانے پڑے۔ 4 جنوری 2010 کو برج خلیفہ کا باقاعدہ افتتاح ہوا اور یہ دن دبئی کی تاریخ میں ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ افتتاحی تقریب میں دنیا بھر سے ہزاروں افراد نے شرکت کی اور میڈیا نے اسے عالمی سطح پر نمایاں طور پر کوریج دی۔ دوستو، برج خلیفہ صرف ایک عمارت نہیں ہے، بلکہ دبئی کی ترقی، عزم اور کامیابی کا نشان ہے۔ یہ عمارت دبئی کو عالمی سطح پر ایک نئی شناخت دینے میں کامیاب ہوئی اور دنیا بھر میں تعمیراتی اور انجینئرنگ کی دنیا میں ایک نئی مثال قائم کی۔ برج خلیفہ میں دنیا کا بلند ترین ہوٹل ارمانی ہوٹل واقع ہے، جسے عالمی سطح پر انتہائی لگژری ہوٹل سمجھا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ برج خلیفہ میں مختلف دفاتر اور انتہائی لگژری رہائشی اپارٹمنٹس بھی موجود ہیں، جہاں سے دبئی کا شاندار منظر دیکھا جا سکتا ہے۔ برج خلیفہ کی تعمیر صرف ایک معجزہ نہیں، بلکہ یہ انسان کی قابلیت، محنت اور جدید ٹیکنالوجی کا امتزاج ہے۔ اس عمارت نے دنیا کو دکھایا کہ اگر انسان کے پاس عزم، محنت اور تخلیقی صلاحیت ہو تو وہ ناممکن کو بھی ممکن بنا سکتا ہے۔ اگر آپ کو یہ انفارمیشن پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور فیصل ٹی وی کو سبسکرائب کیجیے مزید انفوٹینمنٹ ویڈیوز کے لیے۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی، ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔